أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا کرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ذل کی عطا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت کے صدقے آج ایک مرتبہ پھر میں اور آپ محترم جناب شبیر بھائی کے ہاں اس ماہانہ محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک صندوق عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس صندوق کو لے جا کر دریائے دجلہ کی نہروں کے سپرد کر دو، اسے دریا برد کر دو، لیکن یہ یاد رہے کہ تم نے اس صندوق کو کھول کر نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر ہے کیا چیز۔ کامل مرید جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے رازوں کا رازدار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا۔ چنانچہ اس مرید صادق نے وہ صندوق اٹھایا، اپنے سر پر رکھا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دریا کنارے پہنچا اور حکم کے مطابق اس نے اس صندوق کو اٹھا کر جب دریا میں پھینکا تو اس کی نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جو ہی وہ صندوق اس دریا کے پانی میں پہنچا اچانک پانی پھٹ گیا اور پانی نے راہیں کشادہ کر دی اور اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ مرید بڑا بے چین ہوا اور بےتاب ہوا اور اس کے ذہن میں مختلف خیالات، طرح طرح کے سوالات آنے لگے کہ آیا اس صندوق کے اندر تھا کیا؟ یہ اتنی ہی قیمتی چیز تھی کہ جو ہی اسے دریا کی نظر کیا گیا تو دریا نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے لیے پانی پھٹ گیا۔ اگر یہ اتنی ہی قیمتی چیز تھی تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈالا کیوں گیا؟ اسے دریا کی نظر کیا کیوں گیا؟ اس کے ذہن میں سوالات پر سوالات آتے رہے اور وہ واپس چلا اور اپنے شیخ کامل حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ حضور اگر میری نگاہوں نے وہ عجیب منظر نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے سوال نہیں کرتا، لیکن چونکہ میری نگاہیں ایک ایسا عجیب منظر دیکھ چکی ہیں، اب جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا میری تسلی نہیں ہوگی، میری تشنگی نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اس صندوق کے اندر ایسا کیا تھا کہ جسے آپ نے سمندر برد کروا دیا، جسے آپ نے دریا میں ڈلوا دیا۔ جب میں نے اسے دریا میں ڈالا تو پانی پھٹ گیا اور پانی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگر وہ اتنا ہی قیمتی تھا کہ دریا کا پانی بھی اس کا احترام کر رہا تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈلوایا کیوں آپ نے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تجھے اس بات کا جواب نہیں دوں گا تیری تسلی نہیں ہوگی، تیری تشفی نہیں ہوگی، تیرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ سن میں بتاتا ہوں تجھے کہ اس صندوق کے اندر کیا تھا۔
حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 12 سال کی شب و روز محنت کے بعد، 12 سال کی محنت شاقہ کے بعد، دن رات کی محنت کے بعد تصوف کے اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی تھی۔ 12 سال لگا ایک کتاب لکھنے پر۔ 12 سال کے بعد جب 12 سال میں وہ کتاب کمپلیٹ ہوئی، وہ مکمل ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ پھر 12 سال تک میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ میری تحریر کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ 12 سال میں اسے سنوارتا رہا، اس کی بار بار پڑھ کر اصلاح کرتا رہا۔ 12 سال لکھنے میں لگائے، 12 سال اپنی تحریر کی اصلاح کرنے میں لگائے۔ 24 سال کا عرصہ بیت گیا۔ فرماتے ہیں 24 سال کے بعد پھر میرے دل میں خیال آیا کہ امت کو اس کتاب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس امت کو جنید کی لکھی ہوئی اس کتاب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر 12 سال تک میں یہ سوچتا رہا کہ امت کو اس کتاب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج 36 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جس امت کے پاس کتاب رحمت قرآن مجید جیسی کتاب ہے، اسے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جب اس امت کے پاس قرآن موجود ہے تو انہیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی وہ کتاب 36 سال کی شب و روز کی محنت درجا کی نظر کروا دی۔ کتاب رحمت قرآن مجید کتنی اہم کتاب ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ جنید بغدادی جیسا ولی کامل یہ کہہ رہا ہے کہ جس امت کے پاس کتاب رحمت قرآن مجید جیسی کتاب ہے، اسے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی اہم ترین کتاب جب میرے اور آپ کے پاس موجود ہے تو ہم نے اس سے کتنا نفع اٹھایا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، ہم نے کتاب رحمت قرآن مجید کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا۔ آج کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کتاب رحمت کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ لیکن جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکا، کوئی 50 سال گزار چکا، کوئی 60 سال گزار چکا، کسی کی زندگی 30 سال ہو چکی ہے، لیکن جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج تک کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا کمزور رہا ہے۔ ہمارے رشتے کی کمزوری کا عالم یہ ہے، کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ ہمارے رشتے کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اگر آج یہ سوال کر لیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں نا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور صرف ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے، ہماری اولادیں بھی مسلمان ہیں، ہم جدی پشتی مسلمان ہونے کے باوجود اگر یہ سوال کیا جائے آج کے مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان کے اوپر کتاب رحمت قرآن مجید کے حقوق کتنے ہیں، تو الا ماشاءاللہ کوئی مسلمان ہوگا جو اس کا جواب دے سکتا ہو کہ ایک مسلمان کے اوپر قرآن کے حقوق کیا ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں۔ کتاب رحمت کے ساتھ ہمارے رشتے کی کمزوری کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سوال کافی ہے، یہ ایک بات کافی ہے کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کتاب رحمت قرآن مجید کے بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، تو پھر اندازہ کر لیں کہ کتاب رحمت کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ وہ کتاب جو زندگی آفری کتاب تھی، وہ کتاب کے جس کا ایک ایک لفظ اس امت کو زندگی دینے کے لیے اتارا گیا تھا، آج اس کتاب رحمت کے ساتھ بحیثیت مسلمان ہمارا رشتہ کدھر آ گیا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا کتاب رحمت کے ساتھ رشتہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اس کے حقوق سے بھی آشنا نہ رہے۔ جب ہم آشنا ہی نہ، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کتاب رحمت قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، تو پھر ہم انہیں ادا کیسے کریں گے؟ ہم ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیسے کریں گے؟
تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اب بات آ گئی ہے تو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مسلمان کے اوپر کتاب رحمت کے حقوق کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں. اور پھر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں آج کی اس محفل میں، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج تک ہمارے ان اعمال کی ادائیگی میں جو کمزوریاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، آج کے بعد ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے. کتاب رحمت قرآن مجید کے حقوق کو سن کر، انہیں یاد کر کے ان پر عمل بھی کریں گے اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. کتاب رحمت قرآن مجید کا ایک مسلمان کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ کتاب رحمت کو اللہ کا کلام مانا جائے. قرآن کو رب کا کلام مانا جائے. قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. رب کا کلام مخلوق نہیں ہوا کرتا. کتاب رحمت قرآن مجید پر جو سب سے پہلا حملہ ہوا تھا معتزلہ کی طرف سے، وہ یہی تھا کہ وہ کتاب رحمت قرآن مجید کو مخلوق کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے. اور حضرت امام مالک اس کے مقابلے پر آئے اور اس باطل عقیدے کا آپ نے رد کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے پر آئے اور آپ نے اس باطل عقیدے کا رد کیا کہ کتاب رحمت قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوا کرتا. اس مقدس جرم کی پاداش میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. چونکہ وقت کے حکمران جو تھے وہ بھی معتزلہ کے جو ہے وہ زیر اثر تھے اور انہی خیالات و نظریات کے حامل تھے، اور وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کتاب رحمت قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق ہے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فتویٰ دیا کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور آپ کو کوڑے مارے گئے. اس جرم کی پاداش میں آپ کے مقدس جسم پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے مارنے کے لیے بادشاہ وقت کی طرف سے حکم یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص نے فقط 2 کوڑے مارنے ہیں. ایک شخص نے 2 کوڑے مارنے ہیں، تیسرا نہیں مارنا تاکہ وہ تھکے نہیں، اور دوسرا شخص آئے وہ تر و تازہ ہو، توانا ہو، اور انتہائی شدت کے ساتھ ان کو کوڑا لگے تاکہ وہ اپنے اس موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور جو ہمارا موقف ہے اسے قبول فرما لیں. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کوڑوں کی ضرب برداشت کر لیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے، روایات میں ہم نے پڑھا اور علماء سے سنا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوڑا مارا جاتا تھا نا، وہ اس قدر شدت کے ساتھ مارا جاتا تھا اور اس کی ضرب اتنی پاورفل ہوتی تھی کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑ جائے، اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑ جائے تو ہاتھی چنگاڑتا ہوا اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کوڑے مارے جاتے تھے، اس قدر پاورفل کوڑے مارے جاتے تھے. لیکن جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑا پڑتا تھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ابن حیثم، اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت فرما دے. کوڑے مارنے والا رک گیا، کہنے لگا ابن حیثم تو عرب کا بڑا مشہور چور ہے، ڈاکو ہے، یہ بڑا مشہور ڈاکو ہے، اور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب آپ کو کوڑا لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہوگی، اور اس تکلیف پر آپ ہو ہا ہائے کرنے کے بجائے، شور مچانے کے بجائے، اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ابن حیثم کی مغفرت فرما دے. اس میں راز کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب معتزلہ کے خلاف میں نے اس چیز پر فتویٰ دیا نا کہ کتاب رحمت قرآن مجید یہ رب کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے،
اور اس مقدس جرم کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا. تو جب امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے جیل میں لایا جا رہا تھا، آپ جیل میں انٹر ہو رہے تھے، داخل ہو رہے تھے. ابن حیثم جو تھا وہ جیل سے رہا ہو کر باہر جا رہا تھا. یہ چور تھا، ڈاکو تھا، اپنی سزا بھگت کر یہ واپس جا رہا تھا. تو گیٹ پر امام سے ملاقات ہو گئی اس کی. اس نے سوال کیا، امام اتنی بڑی شخصیت جس کا کام ہی صبح سے لے کر شام تک قال قال رسول اللہ پڑھانا ہے، جس کا کتابوں سے واسطہ ہے، جو رب کے فرامین اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث کی تعلیم دینے والا شخص تھا، جس کی ساری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری، جب اسے جیل میں داخل ہوتے ہوئے ابن حیثم نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی. سوال کرنے لگا، امام آپ کا جیل میں کیا کام؟ آپ کو کس جرم میں جیل لایا جا رہا ہے؟ تو امام نے کہا کہ معتزلہ نے کا یہ موقف ہے کہ کتاب رحمت قرآن مجید مخلوق ہے، اور میرا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، رب کا کلام ہے. اس جرم کی پاداش میں حکومت سے اختلاف کرنے کی وجہ سے اس جرم کی پاداش میں مجھے جیل میں لایا جا رہا ہے. تو ابن حیثم نے کہا کہ اے احمد بن حنبل، میری ایک بات یاد رکھیے گا. کہنے لگا کہ میں 100ویں دفعہ اپنی سزا بھگت کر واپس جا رہا ہوں. میں کوئی پہلی دفعہ جیل سے چھوٹ کر نہیں جا رہا. آج سے پہلے میں 100 دفعہ جیل میں آیا ہوں. اپنا جرم کرتا ہوں، گرفتار ہوتا ہوں، جیل میں آتا ہوں، سزا بھگتتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، واپس چلا جاتا ہوں. آج 100ویں دفعہ سزا بھگت کر میں واپس جا رہا ہوں، لیکن میرا عزم اور ارادہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ میں نے جا کر چوری نہیں چھوڑنی. میں اس زمین پر شیطان کا نمائندہ ہوں، میں نے چوری نہیں چھوڑنی، میں نے کبھی بھی شیطان کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دینی. آج 100ویں دفعہ سزا بھگت کر کوڑے کھا کر میں واپس جا رہا ہوں، لیکن اپنے ارادے پر قائم ہوں کہ باہر جا کر کرنی چوری ہی ہے، اپنا کام دھندا نہیں چھوڑنا. اے احمد بن حنبل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں چند کوڑے پڑے تو تم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ. میں شیطان کا نمائندہ ہو کر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، اپنی بات پر قائم ہوں. تم رب کے نمائندے بن کر جیل میں آئے ہو، کہیں جیل کی سختیاں تمہیں حق کی راہوں سے پیچھے نہ ہٹا دیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، تھا تو وہ چور، بات بڑی پتے کی کر گیا کہ جب وہ شیطان کا نمائندہ ہو کر شیطان کی پیٹھ نہیں لگنے دے رہا تو پھر میں رحمان کا نمائندہ ہو کر اپنے حق کے موقف سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں. جب بھی مجھے کوڑا لگتا ہے تو مجھے ابن حیثم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ احمد بن حنبل، تو نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. وہ خود تو چلا گیا لیکن مجھے کھڑا کر گیا، مجھے استقامت دے گیا. اس لیے میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں. جب بھی مجھے تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی مجھے کوڑے کی ضرب لگتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کی مغفرت کر کے جس نے مجھے کھڑا کر دیا. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقف کے لیے کوڑے کھائے، سزائیں بھگتی، لیکن حق کی راہوں پر قائم رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک مسلمان کے لیے کتاب رحمت کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس بات پر قائم رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ رب کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ پہلا حق ہے قرآن کا. کتاب رحمت قرآن مجید کا دوسرا حق ایک مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ اس کتاب رحمت قرآن مجید کی وہ تلاوت کرے، اسے پڑھا کرے قرآن کو. آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارے گھروں میں صبح کا آغاز کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہوتا تھا. آج ہماری مارننگ کا آغاز مارننگ شو سے ہوتا ہے. خواتین کا دن، اس کا آغاز جب صبح ہوتی ہے تو ٹی وی چینل پہ مارننگ شو سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارے دن کا آغاز مردوں کا موبائل سے ہوتا ہے. ہم فیس بک پر جاتے ہیں، واٹس ایپ پر جاتے ہیں، ہم اپنے دن کا آغاز جہاں سے کرتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا. غریب کی جھکی سے بھی قرآن کی آواز آتی تھی تلاوت کی، اور وقت کے بادشاہ کے محل سے بھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. لیکن افسوس کہ آج غریب کی جھوپڑی سے بھی صبح کے اوقات میں بھی میوزک کی آواز آ رہی ہوتی ہے،
اور جو بڑے لوگ ہیں جو وقت کے حکمران ہیں ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو آج ہم نے کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، ہم نے کتاب رحمت قرآن مجید کے اس حق کو پامال کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے اوپر قرآن کا یہ حق تھا کہ اس کی تلاوت کریں۔ ہارون رشید اس کی بیوی نے 300 کنیزائیں خریدی حافظ قرآن، 300 کنیزائیں حافظ قرآن خریدی، اور انہیں کہا کہ آپس میں اپنا وقت تقسیم کر لو، اپنا وقت تقسیم کر لو اور ٹائم مقرر کر لو اپنا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے محل کا ایک کونا بھی ایسا نہ ہو اور دن کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جب میرے محل میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ یہ ہمارے صاحبان اقتدار کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ کتاب رحمت قرآن مجید ان کے محلات میں 24 گھنٹے پڑھی جاتی تھی اور اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ آج ہم نے اس کتاب رحمت کی تلاوت کو پس پش ڈال دیا، تو یہ کتاب رحمت کا دوسرا حق ہے۔ اس پر بڑا کلام ہو سکتا ہے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اختصار کے ساتھ اس بات کو یہی روکتا ہوں کہ مسلمان کے اوپر کتاب رحمت قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کیا کرے۔ تو اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم انشاءاللہ آج سے اس حق کو ادا کیا کریں گے قرآن کے، ہم قرآن کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کریں گے، ہم پڑھیں گے کتاب رحمت قرآن مجید۔ اور آج جو وبائی صورتحال ہے نا، اس میں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کتاب رحمت قرآن مجید میں تو ہم نے مومنوں کے لیے شفا اتاری ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا انشاءاللہ اس وبائی امراض سے اور ان کی نحوستوں سے محفوظ رہے گا، اسے اپنے معمولات میں شامل کریں۔ تیسرا حق کتاب رحمت قرآن مجید کا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کے پیغام کو سمجھے، کہ اس کتاب رحمت قرآن مجید میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ خالق کائنات کا پیغام، اس کا خط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وساطت سے ہمارے تک پہنچا، لیکن ہم نے کبھی یہ زحمت ہی نہ کی کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ہم نے یہ زحمت ہی نہ کی۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینی ہوتی ہے تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کو ریڈنگ سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں بس، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، جبکہ مسلمان کے اوپر کتاب رحمت کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے پیغام کو سمجھے کہ خالق کائنات نے اس کتاب رحمت کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا بھیجا۔ بلکہ میں تو ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں اور ابھی بھی وہ دہراؤں گا اور یہ بات کہوں گا کہ ہم نے زندگیاں گزار دی، ہم پورا کتاب رحمت قرآن مجید کے پیغام کو نہ سمجھے، ہم نے نہ پڑھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اپنی اولادوں کو سکھانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے پورا قرآن تو نہ پڑھا۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر 70 سے 80 مقامات ایسے ہیں جہاں خالق کائنات نے، اس کائنات کے خالق و مالک نے، رب کائنات نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے کلام فرمایا ہے، ہم سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کہہ کر رب کے کائنات کے رب نے، اس کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے۔ ہم تو وہ 70 مقام بھی نہ جان سکے کہ رب کائنات نے جو ڈائریکٹلی مجھ سے کلام کیا ہے، جو میرے لیے اس نے خطاب فرمایا ہے، جس چیز میں اس نے مجھے مخاطب کر کے مجھ سے بات کی ہے، تو میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، ہم وہ 70 مقام بھی نہ جان سکے تو ہم نے پوری کتاب رحمت کو کیا سمجھنا تھا۔ تو ہم نے اس حق کو بھی پامال کر دیا۔ یہ تیسرا حق تھا کتاب رحمت قرآن مجید کا کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھتے اور اس پر عمل کی کوشش کرتے، ہم نے اسے بھی پامال کر دیا۔ چوتھا حق کتاب رحمت قرآن مجید کا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ اس قرآن کو پڑھے گا، اس قرآن کے پیغام کو سمجھے گا کہ رب کا پیغام کیا ہے، تو پھر چوتھا حق یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، قرآن کے حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کیے ہوا کو حرام جانے، حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے۔
اس کے احکامات پر عمل کرے. جو جو احکامات خالق کائنات نے کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرے. یہ اس کا چوتھا حق ہے کتاب رحمت قرآن مجید کا مسلمان کے اوپر. اور پانچواں حق ایک مسلمان کے اوپر کتاب رحمت قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب وہ اس کو پڑھے گا، پہلے اس کو مانے گا، پھر اس کو پڑھے گا، پڑھ کر اسے سمجھے گا، سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، پھر خود عمل نہیں کرنا بلکہ اس کی ترویج کرنی ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ بھی مسلمان کے اوپر حق ہے. تو پانچواں حق کتاب رحمت قرآن مجید کا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، ساری دنیا تک، کونے کونے تک کتاب رحمت کے پیغام کو پہنچائے. لیکن ہم نے خود ہی نہ پڑھا، ہم نے خود ہی نہ سمجھا، ہم نے خود ہی عمل نہ کیا تو ہم دوسروں تک کیا پہنچاتے اسے؟ ہم نے اس حق کو بھی پامال کر دیا. کتاب رحمت کا یہ پانچواں حق تھا مسلمان کے اوپر، ہم نے اسے بھی پامال کر دیا، نہ اس پر عمل خود کیا نہ ہم عمل کروا سکے. اور چھٹا اور آخری حق کتاب رحمت قرآن مجید کا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ اگر کبھی مسلمان کے سامنے کتاب رحمت قرآن مجید کی بے ادبی اور توہین کی جا رہی ہو تو مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کتاب رحمت کی توہین ہونے سے روکے. اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنی جان قربان کر کے بھی کتاب رحمت کی توہین نہ ہونے دے. یہ مسلمان کے اوپر حق ہے. لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج ہمیں آئے دن یہ بھی منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کبھی کتاب رحمت کے نسخے کو دنیا کے کس کونے میں جلایا جا رہا ہوتا ہے تو کبھی کتاب رحمت قرآن مجید کے تقدس کو قدموں کے نیچے پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، ہر دنیا کا چوتھا شخص مسلمان ہے. لیکن اس کے باوجود، اتنی کثیر تعداد کے باوجود آئے دن کتاب رحمت قرآن مجید کی بے حرمتی اور توہین کی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ دن بھی آج امت مسلمہ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آئے دن اس کتاب کی توہین اور بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. ہم کہتے ہیں جی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، وہاں پر ہوئی، دنیا کے فلاں گوشے کے اندر قرآن کی توہین ہوئی، فلاں گوشے میں توہین ہوئی. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کیا ہوتا تو تاریخ میں یہ دن کبھی ہمیں دیکھنے کو نہ مل رہے ہوتے. اگر ہمارا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہوتا تو یہ لمحے ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملتے. ہماری زندگیاں کبھی بھی یہ دن نہ دیکھتی کہ کتاب رحمت قرآن مجید کی توہین پہ توہین کی جا رہی ہو. آئیے کتاب رحمت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، یہ عزم کریں کہ ہم کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے. جنوری میں یا دسمبر کے آخر میں یا جنوری میں جب ناروے میں یہ واقعہ ہوا تھا کتاب رحمت کی توہین والا، تو ہم نے اس وقت عزم کیا تھا، ہم نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے. ہم نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کتاب رحمت قرآن مجید کے پیغام کو ہم عام کریں گے. دنیا کے کونے کونے تک، گوشے گوشے تک ہم اس کتاب رحمت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے عملی کوششیں کریں گے. آج تک تو ہم باتیں کرتے رہے، لیکن آج کے بعد ہم گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی بن کر کتاب رحمت قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلائیں گے. اس پر ہم ورک کر ہی رہے تھے، پروگرامز بنا ہی رہے تھے کہ اچانک یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال آ گئی فروری کے مہینے سے، اور پھر یہ 3 4 5 مہینے جیسے گزرے ہیں ہر شخص اس سے باخبر ہے. تو جو ہمارا ارادہ تھا ہم اس کو عملی جامعہ نہیں پہنا سکے. لیکن جو ہی رمضان کے بعد کچھ صورتحال بہتر ہوئی تو ہم نے پھر سے قدم بڑھایا اور اپنے ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں آ کر کتاب رحمت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں آ گئے. اب اس میدان عمل میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کراچی میں نے ارادہ کیا اور کوشش شروع کی الحمدللہ مختلف مقامات پر، شہر کراچی میں مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پر ماہانہ سطح پر، جیسے یہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے شبیر بھائی کے یہاں، ایسے ہی مختلف مقامات پر ماہانہ پروگرامز رکھ کر ہم کتاب رحمت قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو مسلمانوں تک پہنچائیں. ہر
انگریزی ماہ کا پہلا جمعہ روفی لیک ڈرائیو کے اندر ہمارا پروگرام ہوا کرے گا درس قرآن کا. ایک یہ پروگرام ہے انشاءاللہ. آئندہ ماہ سے شبیر بھائی کے گھر کا یہ جو پروگرام ہے اس کا بیان بھی انشاءاللہ درس قرآن میں اب سے کنورٹ ہو جائے گا. آئندہ ماہ سے ہم انشاءاللہ اس کتاب رحمت قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں گے اور کتاب رحمت قرآن مجید کے ترجمے کو, اس کی تفسیر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ پہلے مرحلے کے اندر ہم انشاءاللہ ایک ایک پارے کا تفسیری خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. کتاب رحمت قرآن مجید کے پہلے پارے میں جو خاص باتیں ہیں وہ خلاصتاً تفصیل کے ساتھ تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ وقت اندر گنجائش نہیں ہوتی. 45 منٹ کے اندر جو خلاصہ ہم بیان کر سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت دے, اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے, ریاکاری سے محفوظ رکھے, ہم اخلاص کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کر لیں. اللہ تعالی ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہماری زندگیاں اس دین اسلام کی خدمت کے لیے, کتاب رحمت قرآن مجید کی خدمت کے لیے اگر ہماری زندگیاں کسی کام آ سکیں تو یہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہوگا. فقط اس مقصد کے تحت بغیر کسی دنیاوی لالچ کے خلوص کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ مختلف مقامات پر انشاءاللہ ہم یہ کتاب رحمت قرآن مجید کے پیغام کو عام کریں. یہاں پر بھی یہ پیغام کتاب رحمت کا عام کرنے کی ہم کوشش کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ آپ بھی اس ماہانہ محفل میں خود بھی شرکت کریں اور اکیلے نہ آئیں. سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گا اپنے گھر سے آغاز کریں, اپنے گھر سے آغاز کریں, اپنے گھر سے کسی کو ساتھ لے کر آئیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں, اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر آئیں, والدین ہیں تو انہیں ساتھ لے کر آئیں, گھر کے کسی فرد کو لے کر آئیں. اپنے گھر سے آغاز کریں گے تو پھر انشاءاللہ دوسروں تک ہم پہنچیں گے اور ان تک جو ہے دعوت دیں گے. سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں اور یہ ذہن بنائیں کہ آئندہ ماہ جب ہم اس محفل میں آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے, اپنے ساتھ ایک ایک شخص کو لے کر آئیں گے, زیادہ نہیں. 30 دن ہے ہمارے پاس اور ایک شخص کو لے کر آنے کا ٹارگٹ ہے. 30 دن میں ایک شخص کو تیار کر کے اپنے ساتھ محفل میں لے کر آنا کوئی مشکل کام نہیں. تو ارادہ کریں کہ اگلی ماہ جب ہم محفل میں آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے ساتھ اس کو نہیں لے کر آنا جو آتا ہے پابندی سے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اسے نہیں لے کر آنا جو آتا ہے پابندی سے, اسے لے کر آنا ہے جو آج تک نہیں آیا. تو ایک ایسے شخص کو ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے کہ جو اس محفل میں کبھی نہ آیا ہو. انشاءاللہ ہر ماہ ایک ایک لے کر آئیں گے تو ہمارا یہ قافلہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا اور یہ پیغام رحمت, کتاب رحمت کا پیغام انشاءاللہ گھر گھر پہنچتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. دوران گفتگو کو غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر انام غلام
حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمنے سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں